الحمدللہ اسکول میں تو ہم نے پہلے دن سے بہت کامیاب ہو گئے، جبکہ جو ماربل فیکٹری تھی وہ بری طرح ناکام رہی. اور بیگم ایک ہی ہیں آپ کی؟ جی ایک الحمدللہ. یہ ہمارا سگنیچر کوشچن ہوتا ہے، ہر گیسٹ سے پوچھتے ہیں. کچھ ملک کے اس کلچر کو چینج کر سکے جو ملک میں اس وقت اسٹیٹس کو اور مافیاز کا راج ہے. ہم عمران خان کے ساتھ اقتدار کے لیے نہیں ہے، اس کی سوچ اور اس کے نظریے کی وجہ سے. عمران خان واحد آدمی ہے جس کے اندر کوئی غرور تکبر نہیں ہے. کھانا وہ اچھا کھاتا ہے، نہ بھی کھایا تو پھر بھی ٹھیک ہے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل میں ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے، اور اگر پاکستانی قوم کو نے اس کو ضائع کیا تو یہ عمران خان کی بدقسمتی نہیں ہوگی، یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہوگی. خان صاحب نے 3 دفعہ مجھے بلایا، مجھے کہا کہ تم صدر پاکستان بنو. اچھا مجھے یہ کہتے کہ صدر پاکستان بنو تو میں تو حیران ہو گیا کہ میں کہاں اور صدر پاکستان کہاں. ہمارا یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے فیصلے خود کریں. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے فیصلے ہمارے اپنے مفادات کے فیصلے ہم پر امپوز کریں. باقی پارٹیوں میں تو ڈکٹیٹرشپ ہے، بادشاہت ہیں، وہ تو نواز شریف کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا، یا آصف زرداری کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا. یہ تو انہوں نے بادشاہتیں بنائی ہوئے، کوئی جمہوریت تو کسی پارٹی کے اندر ہے نہیں. اگر خدا نخواستہ ہماری عدلیہ جو ہے نا وہ دباؤ میں گئی یا اس کی کسی کو خوف کا شکار ہوئی تو یہ عدلیہ کی ہار نہیں ہوگی، پاکستانی قوم کی ہار. تو اب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی ہے یہ تاریخ کا بدترین مثال ہے. تمام خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگی، تمام ملک کی فیصلے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہوگا. یہ جو گھر ہے ہمارا ادھر یعنی فیملی نہیں ہے، میں اکیلے رہتا ہوں، تو 1,65,000 روپے یہاں کا بل آیا. عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے وہ پوری دنیا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے. وہ صرف آپ کا ملک کا نہیں ہے، پوری دنیا اس کے ساتھ اس کے خلاف اکٹھی ہوئی ہے. ہماری مائیں کہتے ہیں کہ ہماری غیرت کا ہے، ہمارے خاندان پہ کوئی داغ نہیں لگنا چاہیے. واہ. میرے بچے جو باہر ہے مجھے ٹیکسٹ کرتے ہیں کہ بابا ڈونٹ لیٹ اس ڈاؤن. 20 روپے کا ٹکٹ انہوں نے ہمیں دیا تھا اور زمین پہ بٹھایا تھا اور پھر آ کے مار بھی پڑی. تو ویژن، اسٹرگل، محنت اور پلاننگ، اور چوتھی اور سب سے اہم دعائیں، ماں باپ کی دعائیں. مطلب آپ کی جتنی بھی جنگیں بھی ہوتی ہے ٹریڈ بھی ہوتی ہے. اور ابھی تو ہم نے حالات خراب کیے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھی ٹریڈ ختم کیا، ایران کے ساتھ بھی حالات خراب ہے. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کی پوڈ کاسٹ بہت مزے کی ہوگی کیونکہ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے پورا پاکستان جانتا ہے. انہوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیے ہیں، پالیٹکس میں بہت زیادہ ان ہیں. لیکن آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ذرا ڈبل ہوگی، یعنی ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، ان کے کاروبار کے حوالے سے، ان کے بزنس کے حوالے سے، جو یوتھ کے حوالے سے کام ہے وہ. اور آف کورس جب ہمارے ساتھ ایسے گیسٹ موجود ہو تو کیسے ہو سکتے ہیں پالیٹکس پہ بات نہ کریں. پالیٹکس پہ، موجودہ حالات پہ، جو کچھ پیچھے گزرا ہے، جو کچھ آگے ہونے والا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب سابق اسپیکر قومی اسمبلی، سابق اسپیکر KPK اسمبلی، PTI کور کمیٹی کے ممبر جناب اسد کیسر صاحب. اسد سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا. مہربانی، تھینک یو. کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ شکریہ. کیسے دن گزر رہے ہیں آج کل؟ کہاں رہ رہے ہیں اور کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ الحمدللہ بس ادھر ہی اسلام آباد میں، بنی گالہ میں کچھ دن سوابی میں بس. ہمارا پروفائل انٹرویو ہوتا ہے، آپ کے بچپن سے شروع کریں گے. اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے. آپ کا آبائی علاقہ لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کی اور پھر کس طریقے سے؟ باقی بعد میں آئیں گے کہ پالیٹکس کی طرف کیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیسیکلی سوابی کی ایک گاؤں ہے، مرغوز سے تعلق ہے. تعلیم بھی میٹرک تک ادھر گورنمنٹ اسکول میں پڑھا، جو ٹاٹ اسکول ہوتے ہیں نا، پرائمری اسکول، اور پھر اچھا اس میں پڑھے. پھر اس کے بعد جو ہے نا FA ایک ہمارے علاقے کے نزدیک ایک گاؤں ہے کوٹا جو میرے حلقے میں بھی آتا ہے، اس میں جو ہے نا FA کیا. وہاں سے پھر BA سوابی کالج سے کیا، اور BA کے بعد جو ہے نا پولیٹیکل پالیٹکس میں شروع انوالو ہو گئے. تو اسی دوران پھر ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا، ماربل ایک فیکٹری لگائی، اور یہ اسکول سسٹم ہم نے اسٹیبلش کیا جو قائد اعظم گروپ آف اسکول کے نام سے ہے. لوگ عام طور پہ سیاست میں آنے کے بعد کاروبار شروع کرتے ہیں، آپ نے بہت پہلے شروع کر لیا تھا. جی. تو دیکھیں میں بیسیکلی جب عجیب اتفاق ہے کیونکہ ہم جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور ٹاٹ اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا مسائل ہوتی ہے، جی بالکل، کیسی اس کی ہوتی ہے. لیکن اللہ کا دین ہوتا ہے نا. جب میں 3rd اور 4th ایئر میں تھا، میں اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا. اچھا. تو اس وقت سے سیاست کا شوق تھا. قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ میرے بہت ذاتی تعلقات تھے، پرسنل ریلیشن تھی.
اور وہ بہت محبت بھی فرماتے تھے, بہت پیار دیتے تھے. تو اس وقت سے میرا خیال یہ تھا کہ میں BA کر کے میں ڈائریکٹ پالیٹکس میں آؤں گا. اچھا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں کوئی ہمارا بزنس کا نظام ہو تاکہ میرے لیے فائنینشیل سپورٹ ملے. تو اس وقت میں نے 2 چیزیں شروع کی. ایک ماربل فیکٹری جو ہے نا شراکت پہ اپنے علاقے میں لگائی, اور دوسرا جو ہے نا یہ اسکول ہم نے اسٹیبلش کیا. الحمدللہ اسکول میں تو ہم نے پہلے دن سے بہت کامیاب ہو گئے, جبکہ جو ماربل فیکٹری تھی وہ بری طرح ناکام رہی. اچھا. مطلب کامیابی اور ناکامی کا 2 مختلف اس میں چل پڑے. لیکن اللہ نے کرنا تھا کہ یہ جو اسکول نظام ہے اس نے بہت سہارا دیا, بہت سپورٹ دیا. اسلامی جمعیت طلبہ, جماعت اسلامی, ادھر سے پھر یہ کیسے آپ وہاں سے چھوڑ کے آپ PTI میں آئے تھے, یا چھوڑ کے کچھ عرصہ آپ الگ رہے؟ چھوڑنے کی کیا وجہ بنی؟ نہیں, بیسیکلی ہم نے جب اسلامی کا رکن بھی رہا ہوں, اور جب 93 کا الیکشن ہوا اس وقت جماعت نے ہی ہمیں کہا کہ آپ پاسبان میں شامل ہو. تو پاسبان کی اور پھر جماعت کے درمیان کوئی اختلافات آئے, اور جماعت میں بھی کچھ لوگ تھے کہ ان کو خواہش تھی کہ یہ لوگ چلے جائیں. تو پھر اس وقت ہم نے سوچا, میں نے خود سوچا, پھر تھوڑا ایج بھی بہت زیادہ, مطلب اس ایج میں تھا کہ اپنی فیملی کی ذمہ داریاں بھی اس وقت بڑھنے لگی, چھوٹے بھائی بہن تھے, فیملی کی ذمہ داریاں بھی تھی. تو میں نے سوچا کہ اس وقت کچھ ریسٹ لے لوں اور اپنے کاروبار پہ فوکس کروں. تو اس وقت 94 سے لے کے 2002 تک میں نے پوری توجہ دی اپنے اسکول نظام پہ. جو ہمارا اسکول ہے فوکس رہا, اور بہت ہی مطلب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو, اس سیٹ اپ کو بہت اسٹیبلش کر دیا. شادی کب ہوئی آپ کی؟ پھر شادی ہماری ہوئی ہے یہ 99 میں, اکتوبر 99. اچھا. لو میرج تھی کہ ارینج میرج؟ نہیں, ارینج میرج تھی. اچھا. فیملی میں آؤٹ آف فیملی؟ فیملی. اور بچے کتنے ہیں آپ کی؟ الحمدللہ 4 بچے, 2 بیٹے 2 بیٹیاں. ماشاءاللہ. بچے کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو شوق ہے پولیٹکس میں آنے کا, یا ابھی ان کی نہیں, ابھی وہ سارے جو ہے نا, میری بیٹی ہے وہ اس کا تو شوق بہت زیادہ ہے, اور بیٹا بھی ہے ابھی وہ لا پڑھ رہا ہے. اچھا. ادھر باہر ہے ملک سے. اور ڈیفینیٹلی ایک پالیٹکس کی ڈسکشن تو ہوتی ہے, لیکن شاید ان کی انٹرسٹ اتنی زیادہ نہیں ہے پالیٹکس میں. وہ اپنے, میں نے بھی وہ کلا چھوڑا ہے, میں نے کہا بھائی تم اپنی فیصلے خود کرو. اور بیگم ایک ہی ہیں آپ کی؟ جی ایک, الحمدللہ. یہ ہمارا سگنیچر کوشچن ہوتا ہے, ہر گیسٹ سے پوچھتے ہیں, اور پٹھان بھائیوں میں تو کیونکہ ذرا زیادہ ہوتا ہے یہ چیز, تو اس لیے میں نے کہا یہ ضرورت ہم نہیں کر سکتے. اچھا. یہ ضرورت نہیں کرتے. اور ابھی آپ کے بچے اور فیملی کہاں پہ رہتی ہے اس وقت؟ وہ جو ہے نا, یہ جو 9 مئی کی وجہ سے وہ باہر گئے تھے. اچھا. جو ہمارے ساتھ جو ظلم و تشدد ہوتا رہا, اور جو جس طرح ایک ان لافل کریک ڈاؤنز ہمارے خلاف ہوئی, تو اس وجہ سے ہم نے اپنی فیملی کو شفٹ کیا UK. ٹھیک ہے, اس پہ بھی آئیں گے, پولیٹکس پہ ہم پوری بات کریں گے. تھوڑا سا میں نے کہا ذرا اس یہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا لے کے چل رہے ہیں. تو آپ ماہانہ کتنے پیسے کما لیتے؟ دیکھیں, ہمارے کمانے اور خرچ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. وہ کیونکہ ہمارا یہ اسکول سسٹم ہے یا تھوڑا بہت اور بھی, تو جو آتا ہے وہ کر لیتے. یعنی اس وقت میں آپ کو جو بتاؤں نا, چونکہ میں یہ پبلک میں دیکھی گی لوگ, جی جی, تو میرے اکاؤنٹ میں شاید 3 سے 4 لاکھ روپے ہو. بس یہ میرا کل اثاثہ ہے. بس خرچہ ٹھیک چل رہا ہے, شکر الحمدللہ. وہ نظام چل رہا ہے, ہمارے ملازمین اور تنخواہیں, اور وہ نظام ہمارا سسٹم. گاؤں میں ڈیرا بھی چلتا ہے, مہمان آتے رہتے ہیں, کھانا شانا چلتا رہتا ہے, لیکن وہ جمع کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے, کنسپٹ نہیں ہے. ویسے آپ کو سیلری کتنی ملتی ہے؟ ایک جو MNA ہے اس کی کیا تنخواہ ہوتی ہے؟ ہماری 1.5 لاکھ روپے ہماری سیلری ہے. 1.5 لاکھ روپے سیلری ہے؟ جی. ابھی کچھ سنا تھا کوئی بل پاس ہوا کہ بڑھ رہی ہے؟ نہیں, وہ اصل میں ٹوٹل ڈسٹ پرمیشن دیتی ہے. وہ یہ کہ یہ جو آپ جب اجلاس کے لیے آتے تو وہ 10 روپے پر کلومیٹر. ٹھیک ہے. کلومیٹر تھا, اس کو انہوں نے 25 روپے کیا. اچھا, وہ کیا جو بنیادی تنخواہ ہے وہ ادھر ہی ہے؟ وہ ادھر ہی ہے. اور دوسرا انہوں نے صرف یہ کیا کہ جو MNAs کی اور MPAs کی جو سیلری ہے وہ فائنانس کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. اور تیسرا اس میں یہ ہوا کہ جو تنخواہیں سرکاری ملازمین کی جس ریشو سے, مثال کے طور 5%, 10% یا 20%, جو پرسنٹیج سرکاری ملازمین کی بڑھے گی اسی پرسنٹیج سے جو ہے نا یہ
تنخواہ بڑھے گی, MNA اس کی بھی. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا آپ کی پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں, پی ٹی آئی کے سفر کی طرف. آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی خان صاحب سے, اور آپ نے کب فیصلہ کیا کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے؟ دیکھیں پہلے چونکہ ہم پاسبان میں تھے نا, جی جی, تو پاسبان کے ساتھ عمران خان کا رابطہ تھا. جی جی, یہ یوں سمجھو کہ 95 سے رابطہ تھا, 95 سے. ٹھیک ہے, 95 بلکہ نہیں 94 سے خان صاحب کا رابطہ تھا پی ٹی آئی سے. تو ہماری ملاقات ہوتی رہتی تھی خان صاحب سے, لیکن اس وقت مجھے انٹرسٹ نہیں تھا. اس وقت میرا مائنڈ چینج کر چکا تھا کہ میں اپنے بزنس پہ توجہ دوں. ٹھیک ہے, یہ جب 96 میں یہ الیکشن شروع ہو گیا, تو اس وقت میں نے سوچا کہ دیکھیں ایک آدمی ہے اور اس وقت اس کے بہت بڑا کرشمہ ہے, اور اس کے ارد گرد جو ہے اچھے لوگ ہونے چاہیے, تاکہ جو ملک میں کچھ ہم بہتر کر سکے, کچھ ملک کے اس کلچر کو چینج کر سکے. جو ملک میں اس وقت اسٹیٹس کو اور مافیاز کا راج ہے, اس سے نجات کے لیے ایک نجات دہندہ ملا. تو میں نے 96 میں جوائن کیا. 96 جون میں ہم نے جوائن کیا, اپریل میں پارٹی بنی, جون میں ہم جوائن کیا. اور جیسے میں نے جوائن کیا تو میں اپنے زندگی کا صدر بن گیا, اور وہاں سے تقریباً پھر میں 10 سال تک ضلعی صدر رہا, پھر جو ہے نا صوبائی صدر رہا, 9 سال صوبائی صدر رہا. مطلب بہت زیادہ پوزیشن پہ رہا, ہر قسم کی مشکل اپس اینڈ ڈاؤن رہے. الیکشن 97 کی الیکشن کنٹیسٹ کیا, تو تقریباً جتنے لوگوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا وہ سارے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. روزانہ اخبارات پہ آتا تھا, ہمیں بھی لوگ کہتے تھے یہ کیا پارٹی ہے, مطلب لیڈر بھی ہار گیا, سارا پارٹی ہار گئی کیا. ہم نے کہا جی ہم نے ان کے ساتھ اس لیے نہیں ساتھ دیا کہ ہم کو اقتدار میں آئیں گے, ہم نے تو اس کی ایک سوچ کے ساتھ دیا ہے. جب تک ان کے پاس یہ سوچ ہے اس وقت ہم اس کے ساتھ ہی ہوں گے. تو ابھی تک جو ہے نا جو ہمارا موٹیویشن ہے وہ اس کی سوچ اور اس کا نظریہ ہے. تو آپ کو درمیان میں آفرز نہیں آئی؟ اب دیکھیں 96 سے لے کے 2018 میں جا کے نیشنل بہت سارے جب اس وقت بھی لوگ مجھے میرے پاس, ہمارے علاقے میں ANP سب سے بڑی پارٹی ہے ہوا کرتی تھی اس وقت, مسلم لیگ بھی ادھر, تو ساروں نے مجھے اپروچ کیا اور ہمیں کہا کہ آپ جس سیٹ سے لڑنا چاہتے ہیں. تو ہم نے بس ایک ہی بات کی کہ ہم عمران خان کے ساتھ اقتدار کے لیے نہیں ہیں, اس کی سوچ اور اس کے نظریے کی وجہ سے. اور اللہ نے کرم کیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے. یعنی 97 الیکشن آیا, 2002 الیکشن آیا, 2008 الیکشن آیا, اور ہم نے جو پارٹی نے کہا وہی ہم نے کیا. اچھا, آپ خان صاحب کے ساتھ اس وقت سے ہیں جب بالکل پارٹی نہیں بنی تھی. خان صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ بڑی لگژری لائف انہوں نے گزاری, لیکن وہ جو پولیٹکس میں ہے تو انہوں نے بالکل سادہ. تو آپ چشمدید گواہ ہیں, کوئی کیا ان کا لائف اسٹائل تھا اس وقت 96-97 میں, کس طرح کی ان کی لائف تھی آپ کے ساتھ؟ ظاہر ہے کہ اس وقت ان کا KP کے آنا جانا بھی کافی تھا, تو آپ نے ایز اے پرسن ان کو کیسا پایا؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ جو خان صاحب کی سب سے بڑی بات ہے نا, آپ عام طور پر اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہی بڑا ایروگینٹ ہے. عمران خان واحد آدمی ہے جس کے اندر کوئی غرور تکبر نہیں ہے. میں نے اس کو بہت یعنی, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا موقف چینج بھی کر لیتے ہیں. یعنی وہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ابھی تو میرے منہ سے بات نکلی ہوئی ہے اور میں تو ابھی نہیں. وہ جب آپ اس کی دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں, لاجک کے ساتھ نا, تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ واپس آ جاتا ہے, وہ اپنے بات اور اپنی موقف کو جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہے لیڈرشپ کی. یعنی یہ جو ہٹلر جو ہے ناکام ہوا, اس کے منہ سے ہر نکلا ہوا بات جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ ابھی تو میں نے بات کر دی ہے. یعنی اللہ, یہ تو اللہ ہی ہے نا جو کہ اس کے پاس سارا نظام میں سمجھتا ہے. کن پہ کن ذات تو وہی ہے. انسان کیا ہوتا ہے, ان کو حالات کا بعض اوقات جو ہے نا وہ غلط تجزیہ بھی کر سکتا ہے. تو خان سے میں جو کمال ہے نا وہ اپنے رائے کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے رائے کو بھی قربان کریں. اور لگژریز ان کی اسی طرح تھی اس وقت؟ نہیں, لگژری تو دیکھو, لگژری میں اس کا کوئی کھانا وہ اچھا کھاتا ہے, نہ بھی کھایا تو پھر بھی ٹھیک ہے. اچھا, یعنی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. اس طرح ہوا کہ بہت ساری سٹوریز ہے میرے ساتھ اس کی, کیونکہ میں صوبائی صدر تھا, لمبا ہمارے ساتھ رہے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے یہ نیٹو سپلائی کے خلاف. ٹھیک ہے, وہ نیٹو سپلائی کے خلاف ہم نے دھرنا دیا ہے حیدرآباد میں. اس وقت دھماکے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے اور سب کچھ بڑا خطرناک ٹائم تھا. اچھا, ہم حیدرآباد کا جو مین چوک ہے نا ادھر ہمارا گاڑی کھڑی تھی, اور خان صاحب جو ہے نا اسی ٹرک کے اوپر, مطلب اس کی رہائش تھی, یعنی
ट्रक के ऊपर जो है ना वो सोता था। ठीक है। अच्छा, हमने धरने का मतलब ये लिया था कि ये भूख हड़ताल है। अच्छा अच्छा, हम खान को कोई खाना शाना भी ना दे। मुझे दूसरे दिन थोड़ी सोच आई, मैंने कहा कि यार ये तो गुज़िश्ता 24 घंटे से भूखा भी है, कुछ हमने इसको दिया नहीं है। कोई तो हमारे साथ नजदीक के घर था, हमने उसको रिक्वेस्ट किया, उस वक्त हमारे पास वसाइल भी इतने नहीं होते थे। उसने मेहरबानी की कि खान साहब को लाओ तो चाय शायद तो दे दी, मतलब उसके साथ जो पकोड़े मकोड़े वो थोड़ा बहुत खा लिया। अच्छा, फिर भी हमने उसके लिए खाने का इंतजाम नहीं किया। दूसरे दिन जो है ना, जो 2 दिन का धरना था ना, तो दूसरे दिन मुझे ये बात बहुत बुरी, क्योंकि मैं टेंशन भी था, हम रोड पे पड़े हुए थे, रोड पे हम लेटे हुए थे। तो मैंने कहा खान साहब के लिए तो रोटी खाने का तो हमारा एक तहसील नाजिम अभी रहा है, जैद नदीम, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आ जाओ भाई, खान साहब तो 2 दिन से कुछ खाया पिए नहीं है, ये तो भूख से ढाल हो चुका होगा, इसका तो कुछ करो। तो अच्छा हुआ, मेरा एक छोटा सा घर था पेशावर में, फ्लैट पे दिया हुआ था। मैंने कहा हम खान साहब को जो धरना खत्म कर रहे हैं तो उधर आ रहे। तो उसने जो है ना अच्छा किया कि उसने बड़ा दुम्बा शुम्बा अच्छा गोश्त और सिस्टम बनाया हुआ था। खान साहब जो उधर आए, उसने कहा बड़ी दुआएं दी यार, आप लोगों ने तो मुझे बर्बाद दिया। यानी 2 दिन हम उसको खाना पीना खिलाए, अब थोड़ा उसको, तो देखिए उसने बड़ी स्ट्रगल की। एक दफा देखो हमारे इलाके में तो इस तरह होता है ना कि ये देहातों में तो पहले वो नहीं थे ना, ये वॉशरूम वगैरह तो नहीं होते थे। जी जी, दूर जाते होते थे फसलों में, हमारे गांव में भी ऐसे वही होते थे ना। अच्छा, खान उधर आए तो कहते मुझे जरूरत है वॉशरूम जाना, वॉशरूम किधर है? मतलब वो कंप्रोमाइज कर लेता, कोई और लीडर कर सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई और लीडर आप इसको कहे कि आप जो है कैद पे बैठ जाओ, या और जो बंदा मतलब स्टार और जो इस तरह दुनिया में 5 स्टार होटल, तो ये बेसिकली मिजाज का, हाँ इनके अंदर एक रेजिलियंस है। ये एक बात जो अपने जहन में बना लेता है ना, तो फिर उसके लिए ये हर हद तक जद्दोजहद की जा सकता है। और ये एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल में एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और अगर पाकिस्तानी कौम को ने इसको ज़ाया किया तो ये इमरान खान की बदकिस्मती नहीं होगी, ये पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती होगी। हम लोग पॉलिटिक्स पे मजीद भी आएंगे, आप थोड़ा आपकी इस हवाले से बात कर लेते। जब आप स्पीकर बने केपी की असेंबली के, आपने सोचा था कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो मैं स्पीकर बनूंगा और फिर उसके बाद आएंगे तो कौमी असेंबली में स्पीकर बनूंगा? कभी ये सोचा? कोई ऐसा बंदे का कोई ख्वाब होता है, कोई सोच होती है, या बस ये गो विद द फ्लो बस होता गया? और नहीं, असल में हुआ ये कि मैं तो सूबाई सदर था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जीत चुका था परवेज़ खटक से, और मेरा ख्याल ये था कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। पार्टी में लॉबिंग्स होती है, खान साहब को ये बावर दिलाया गया कि अभी इनकी एक्सपीरियंस नहीं है, पहले दफ़ा पार्लियामेंट में आया है तो उसको 1 नंबर रोल पे नहीं 2 नंबर मतलब 2nd रोल पे रखो। तो खान ने मुझे कहा कि देखिए हमारे पास तो इस वक्त स्ट्रेंथ भी कम है, टोटल 35 लोग हैं और एलाइज भी साथ होंगे, तो एक सीनियर सीजन आदमी को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, और अभी आपकी एक्सपीरियंस है, ब्यूरोक्रेसी भी आपकी, तो आप जो स्पीकर बने। मैंने थोड़ी नाराज़गी दिखाई, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा जो लीडरशिप की डिसीजन है उसी के मुताबिक चले। तो स्पीकर का तो हमें कोई आइडिया भी नहीं था कि स्पीकर क्या होता है, स्पीकर की पावर क्या होता है, पोजीशन क्या होती है। उधर लोगों ने मुझे बताया कि आप स्पीकर बने, तो लेकिन वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। लेकिन देखें उस पर इतना अच्छा रहा कि फिर जब खान साहब नेशनल साइड पे नेशनल गवर्नमेंट में आए तो फिर उन्होंने कहा अब असद कैसर साहब ही कौमी असेंबली के भी स्पीकर होंगे, तो ज़ाहिर कुछ ऐसी आपके काम थे माशाल्लाह, तो उसी बुनियाद पे यहाँ पे हुआ ना। हाँ बिल्कुल, बल्कि ये भी छोड़े, खान साहब ने मुझे बुलाया। अच्छा, खान साहब ने 3 दफा मुझे बुलाया, मुझे कहा कि तुम सदर पाकिस्तान बनो। अच्छा, मुझे ये कहते कि सदर पाकिस्तान बनो, तो मैं तो हैरान हो गया कि मैं कहाँ और सदर पाकिस्तान कहाँ। तो उसने कहा कि तुम क्या बेवकूफ हो, सदर पाकिस्तान नहीं बनना चाहते? मैंने कहा नहीं जी, वो इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि मैं अपने इलाके में नहीं जा सकूंगा, लोगों से हमारा राबिता खत्म हो जाएगा। तो ये डिसीजन मेरा था। फिर उसने कहा सोच ले, मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था, उसने कहा नहीं मुझे आप यहाँ चाहिए। तो फिर मैंने ऑप्शन दिया स्पीकर का, उसने कहा चलो स्पीकर बने। अच्छा, सदारत आपने खुद इनकार किया कि मैं नहीं बनना चाह रहा इसमें। अब आते हैं मौजूदा जो कुछ हालात चल रहे हैं, जो एक बिल्कुल एक ठीक एक सिस्टम चल रहा था, अचानक ये सब क्या हुआ?
سائفر کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کو بھی سائفر دکھایا گیا، یہ جو اس پہ معاملات چل رہے ہیں، اگر آپ کچھ بتانا چاہیں اس پہ۔ دیکھیں سائفر تو ایک حقیقت ہے، میں وہ بات کروں گا جو کہ اپنی ضمیر کے مطابق کہوں گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہمارے ملک کو جو ہے نا انہوں نے کالونی بنایا ہوا ہے۔ ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ہمارا حق تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک جونیئر لیول کا آفیسر جو ہے نا وہ آ کے ہمیں آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا وہ کرنا ہے۔ عمران خان کو اس نے سمجھا نہیں، اس نے اس کو روٹین پالیٹیشین لے لیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی گلی کی ہڈی بن جائے گی، تو وہ عمران خان اس کو پڑ گیا ہے۔ اور ہمارا صرف اور صرف، ہم کسی ملک کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں ہے، نہ ہمارا خارجہ پالیسی میں یہ بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، نہ کسی ملک کے اندر ہم مداخلت کریں، نہ کوئی ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے۔ ہمیں ایک ریسپیکٹیبل کنٹری کی حیثیت سے کنسیڈر کیا جائے۔ دنیا میں جو ایک انسان کی رسپیکٹ ہوتی ہے، ہم بھی وہ رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہم سیکنڈ سٹیزن کی حیثیت سے اپنا زندگی نہیں گزارتے۔ ہمارا یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے فیصلے خود کریں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے فیصلے، ہمارے اپنے مفادات کے فیصلے ہم پر امپوز کریں۔ ہم کسی ملک کی جنگ میں حصہ دار نہیں بننا چاہتے، نہ کسی کچھ ہم اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے ملک میں جنگ مسلط کرے۔ سمپل بات یہ ہے کہ امن چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور اپنے ملک میں بھی۔ تحریک عدم اعتماد، اس میں کیا تھا؟ وہ کیا کھچڑی سی بنی ہوئی تھی؟ پہلے یہ ہو رہا ہے، پھر یہ ہو رہا ہے، پھر یہ کہ آپ نے کہا جی اسمبلیاں توڑتے ہیں، پھر عدالت اسی رات لگتی ہے۔ آخری دنوں میں جس دن خان صاحب نکلے ہیں، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اسے جو پچھلے 2-3 دن تھے وہ کیا ہوا تھا؟ کیا کیا کاروائی تھی آپ کی؟ آپس میں کیا میٹنگز ہوئی تھی؟ کیا طے ہوا تھا؟ اور کیا کوئی پریشر تھا آپ کے اوپر؟ پریشر میں آ کے آپ نہیں، دیکھیں اللہ شکر الحمدللہ کوئی پریشر نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ہمارے نمبرز ختم ہو گئے تھے۔ جو کچھ اس دوران ہوا، خان صاحب کے ساتھ ہمارا کلوز رابطہ تھا، ایک ایک چیز ڈسکس ہوتی تھی۔ اسی دن جو صبح ہوا تو خان صاحب سے میری بات ہوئی، میرے ساتھ شاہود قریشی اور اسد عمر بھی بیٹھے تھے۔ خان صاحب نے کہا کہ آپ، چونکہ روزہ تھا تو خان صاحب نے کہا کہ آپ روزے تک ڈیبیٹ کرواؤ اور پھر ووٹنگ کرواؤ۔ تو وہ میں نے شروع کیا۔ پھر اس دوران کوئی اور میسج آ گیا، پھر میں نے خان صاحب سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا ہاں اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرو کچھ وقت کے لیے۔ تو وہ میں نے اکارڈنگلی وہ ایکسٹینڈ کیا۔ پھر کوئی 10 بجے، کوئی 10-15 منٹ پہلے 10 بجے کی فون آیا کہ پرائم منسٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ میں ادھر چلا، ادھر گیا تو ادھر جو ہے نا اسد عمر صاحب، شاہود قریشی، پرویز خٹک، مراد سعید، شہباز گل، یہ جو جتنی بھی تھی نا 16-17 لوگ، یہ ادھر جو ہے نا آپس میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی میٹنگ ہے اس کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، تو وہ فارغ ہو کے پھر ملتے ہیں۔ جب جیسے وہ فارغ ہو گیا میٹنگ تو ہم چلے گئے، تو خان صاحب، بابر روان بھی تھا۔ خان صاحب نے جیسی بات شروع کی تو سب سے پہلے اس نے بابر روان سے پوچھا، اچھا بابر بتاؤ کیا کریں؟ بابر روان نے کہا کہ جی چونکہ 2 باتیں، ایک تو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور دوسرا جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں ووٹنگ کرنی چاہیے۔ پھر سب نے یہی ایک ہی بات کی، صرف 1-2 لوگوں نے اس کے ساتھ جو ہے نا اختلاف کیا، باقی 90% لوگوں نے کہا کہ یہ کرو۔ اور مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ جو ہے نا ریزائن کرو تو بہتر ہوگا کچھ نہ کچھ۔ تو میں نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں، مجھے اس سے بہتر کیا ہے کہ خان نکلا جا رہا ہے تو خان سے پہلے میں بھی نکلوں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ خان کے ساتھ میں آیا، وہ وزیر اعظم بنا، میں اسپیکر بنا، اور خان سے پہلے میں نے ریزائن دیا۔ تو یہ مشترکہ فیصلہ تھا ہمارا، ٹھیک ہے، ریزگنیشن کا بھی مشترکہ فیصلہ تھا اور یہ ووٹنگ کا بھی مشترکہ فیصلہ تھا۔ یہ ہمارے کنسنسس سے ادھر فیصلہ ہو گیا۔
تو میں نے جو ریزائن دیا یہ بھی ایک اس میٹنگ میں ہوا, اور جو پھر باقی سب کچھ ہوا وہ ہمارا مشترکہ فیصلہ تھا. اس وقت ہم یہ سنتے رہتے ہیں اکثر کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت 2-3 دھڑے بنے ہوئے ہیں, کور کمیٹی کے اندر بھی اختلافات ہے, اس کی کیا ریئلٹی ہے؟ ورکر یہ کہتا ہے کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے شاید خان صاحب باہر نہیں آ رہے, اگر یہ پارٹی متحد ہو جائے تو خان صاحب جلدی باہر آ سکتے ہیں. اس میں کیا ریئلٹی ہے؟ کوئی اختلافات ہیں آپس میں؟ نہیں, اختلافات دیکھو, اختلافات تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. اختلافات کی 2 قسمیں, ایک اختلاف رائے ہوتی ہے اور ایک اختلاف ہوتی ہے کہ آپ کوئی دڑا بنائیں, کوئی آپ بغاوت کرے یا پارٹی چھوڑے. اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے. پارٹی میں اختلاف رائے ہوتی ہے, کور کمیٹی میں جب ڈسکشن ہوتی ہے تو اختلافی ڈسکشن ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک جو ہے ایک ہی بات کرے, پھر تو یہ رپورٹ بن گئے نا. فواد چودھری صاحب نے بھی اچانک شروع ہوئے, انہوں نے بھی کافی باتیں نہیں, وہ تو ابھی پارٹی سے باہر ہے, وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے, اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں تو اس سے رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن اس کو دیکھو یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو کچھ پارٹی کے اندر ہو رہا ہے, یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ایک اختلاف رائے کی بنیاد پہ ایشوز پہ ڈسکشن ہوتی ہے. باقی پارٹیوں میں تو ڈکٹیٹرشپ ہے, بادشاہت ہیں. وہ تو نواز شریف کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا, یا اسد زرداری کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا. یہ تو انہوں نے بادشاہتیں بنائی ہوئے, کوئی جمہوریت تو کسی پارٹی کے اندر ہے نہیں. خان صاحب کے سامنے ہر بندہ بات کر سکتا ہے, ہر بندہ بات کر سکتا ہے, کھل کے بات کر سکتا ہے, اور اپنی مذہبی ضمیر, مطلب جتنی جمہوریت تحریک انصاف میں کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. ہم اس کو مزید بھی جمہوری بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو عہدے ہو, جو انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے جو ہے نا پوزیشن آئے, اور اس کی بنیاد پہ جو ہے نا ورکر کو یہ اختیار ہو کہ وہ اپنا لیڈرشپ چنے. خان صاحب سے آپ کی کب ملاقات ہوئی آپ کی؟ تقریباً 2 مہینے ہوئے ہیں. میری 3-4 ملاقاتیں ہوئی جب جیل گئے ہیں. تو صحت وغیرہ ان کی باقی الحمدللہ صحت بھی ٹھیک ہے, عزم بھی ٹھیک ہے, کمٹمنٹ بھی ٹھیک ہے, اور کوئی اندر جو ہے نا وہ نہیں ہے, کمزوری نہیں ہے الحمدللہ. اچھا, مولانا کے ساتھ بڑے اختلافات رہے جی, پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کے بڑے مسائل تھے. ادھر سے یہودی ایجنٹ کہا جاتا رہا, یہاں سے ڈیزل کے, تو ابھی ہم دیکھنے کافی قربت ہیں. تو کیا مستقبل قریب میں اکٹھے ہو رہے ہیں دونوں؟ اور کیا یہ جو باتیں تھی ڈیزل کہنے والی یا ادھر سے یہودی ایجنٹ, یہ بھی مسئلہ ہے ابھی صلح صفائی ہونے میں کہ بہت زیادہ ایک جملہ دہرایا گیا, ایک لفظ بولا گیا؟ دیکھیں, ہم مولانا صاحب کے ساتھ ایک رابطے ہیں, ابھی کوئی چیز جو ہے نا میچور نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ایجنڈا ایک ہے اور ہمارا نقطہ نظر ایک ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت ملک میں امن آئین معطل ہے. اس وقت ملک میں امن جو ہے نا انسانی حقوق کی بدترین وائلیشن ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کے خلاف ایک منظم اٹیک ہوا ہے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو, اور وہ اپنی سیاسی اختلافات اگر کہیں ہیں بھی تو وہ پیچھے رکھے, پاکستان کی سوچے, اس قوم کی سوچے. اور اگر خدا نخواستہ ہماری عدلیہ جو ہے نا وہ دباؤ میں آ گئی, یا اس کی کسی کو خوف کا شکار ہوئی, تو یہ عدلیہ کی ہار نہیں ہوگی, پاکستانی قوم کی ہار ہوگی. یہ صلح صفائی کی طرف جو باتیں جا رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے پہلے رابطہ کیا گیا, یا پی ٹی آئی کی طرف سے, یا کسی تھرڈ پارٹی ہیں, تھرڈ پرسن نے کہا کہ مل بیٹھے ہیں, کوئی ملک کے لیے اکٹھے ہو جائیں؟ ہم نے رابطہ کیا. دیکھیں, بڑی پارٹی ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ہی لیڈ لیں. ٹھیک ہے, اور اس کی طرف سے بھی خواہش ہے, تو دونوں طرف سے ایک خواہش ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں واقعات, ان واقعات پہ جس کی وجہ سے ابھی پی ٹی آئی زیر عتاب ہے ساری. یہ جو سارا مسئلہ واقعہ 9 مئی تھا, اس میں کہاں تک انوالومنٹ ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, یہ مسائل کیے, اگر وہ نہ کرتے تو شاید آج یہ سارے حالات اتنے خراب نہ ہوتے. دیکھو, آپ تو سادہ بات کرتے ہیں نا, آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کرواتے؟ اچھا, اس پہ حقائق سامنے آ ہم نے جائیں. ڈیمانڈ کی ہے, یہ ہم نے فلور پہ ڈیمانڈ کیا ہے, ہم نے قراردادیں پاس کی ہے, ہم نے سب کچھ کہا ہے. جوڈیشل انکوائری سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ من گڑت ایک جھوٹا بیانیہ ہے, اور تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا گیا ہے تاکہ عمران خان کو وزیر اعظم بننے سے روکے, اور تحریک انصاف کو اقتدار سے, یعنی عوام نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو, اور آپ نے بٹھا دیا اور چور لٹورے کو. آپ نے ان کا جو مینڈیٹ عوام نے جس کو دیا ہے اس سے آپ نے ڈینائی کیا. اس سے بڑا ڈاکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا ڈاکہ ہے کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, آپ نے اس مینڈیٹ کا احترام ہی نہیں کیا. ملک کیسے چلے گا آگے؟
عوام ایک کو چاہتے لاتے تم کو, تم ہو کون, تمہارا اختیار کیا؟ تم دیکھو ہر ایک کے پاس اگر اختیار ہے تو ایک قانون اور آئین نے اس کو دیا ہے. یہ کوئی جو بھی ادارے ہے, یہ کوئی باہر سے نہیں, ہمارے سے میں ہے نا. تو آئین نے اس کو اختیار دیا ہے, اس کی وجہ سے اس کو تنخواہیں ملتی ہیں, اس کی وجہ سے اس کو پوزیشن ملتی ہے. جو قانون میں جس ادارے کا جو رول ہے اس سے آگے جائے گا تو عمل کے ساتھ زیادتی کرے گا. تو اب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی ہے, یہ تاریخ کا بدترین مثال ہے. پاکستان میں یہ ایک مطلب تاریخ ترین دور یاد کیا جائے گا. اور اس حالات میں اگر اس کرائسس کے خلاف پوری قوم اکٹھی نہیں ہوئی, نہیں نکلی, تو پاکستان کا مستقبل کے بارے میں مجھے بہت شکوک و شبہات ہے. تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ مفاہمت کر کے کچھ چیزیں بہتر ہوں؟ خان صاحب باہر ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ سمپل بات ہے, تمام ادارے جو ہے نا اپنی جورسڈکشن میں کام کریں. جو آئین کے پیرامیٹرز ہیں, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, سب مانے کہ یہ ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ سپریم ہے. سب مانے کہ ہم نے عدلیہ کو آزاد رکھنا ہے, عدلیہ میرٹ کے مطابق فیصلے کرے, بلا کسی خوف, تردد اور کمپرومائز کی. پارلیمنٹ جو ہے نا وہ طاقت کا سرچشمہ ہے, فیصلے وہی کرے گا. تمام خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگی. تمام ملک کی فیصلے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہوگا, اور سولی سپرمیسی ہوگی. آپ کو کیا امید لگ رہی ہے خان صاحب کو مستقبل قریب میں باہر آتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قانون جتنی بھی کیسز ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کے نظام کو اور یہ تاریخ رات کو ختم کرے گا, اور اللہ کی فضل سے عمران خان باہر نکلے گا انشاءاللہ. یہ جو عدت میں نکاح کا کیس ہے, اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں میں اس پہ کیا کہوں, اس نے شریعت کو بھی مس یوز کیا ہے. بھائی سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا علماء کرام کی اوپینین کو دیکھو, یہ جو کر رہے ہیں شریعت کو بھی ابھی اپنی سیاسی انتقام کا حصہ بنا رہے ہیں. مجھے امید ہے یہ بڑھ جائے گا. اچھا آپ نے بات کی یہ بڑھ جائے گا, تو شیر افضل مروت صاحب ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پارٹی کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ کبھی کچھ بیان ہوتے ہیں, کبھی کچھ ہوتے ہیں. پارٹی اون کرتی ہے ان کے بیانات کو؟ نہیں, وہ اس کی بیانات کچھ اپنی ذاتی ہوتی ہے. میرا اس کے ساتھ چونکہ ایک ذاتی دوست بھی ہے میرا, اس کے لیے رسپیکٹ ہے میرا, اور میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. میں صرف اس کو ایڈوائز دوں گا کہ آپ جو بھی کریں نا تو وہ کوشش کرے کہ میڈیا میں زیادہ باتیں نہ کرے. باقی میری اس کے لیے رسپیکٹ ہے, میرے ساتھ اس کا بڑا لمبا عرصہ ہے, میں نے شامل کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم شیر افضل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. چلیں جی, زبردست ہو گیا. اب آتے ہیں جناب مہنگائی کے اوپر. آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں تو آپ نے کوئی آواز اٹھائی ہے, کوئی شور کیا ہے کہ بجلی کے بل دیکھ لیں, ٹیکسز دیکھ لیں؟ غریب آدمی کا تو جینا محال ہو گیا. غریب آدمی کہاں سے؟ آپ کا اپنا بل کتنا ہے؟ جس گھر میں ہم بیٹھے کتنا بل آیا؟ یہ جو گھر ہے ہمارا, ادھر یعنی فیملی نہیں ہے, میں اکیلے رہتا ہوں, تو 1,65,000 روپئے یہاں کا بل آیا. 1,65,000 اور آپ اکیلے؟ اکیلے مطلب ملازمین چند. اچھا تو مطلب گاؤں کا 65,000 بل آیا. تو یہ سولر بھی لگایا ہوا ادھر. تو یہ بالکل ناممکن ہے ابھی لوگوں کے لیے کہ 2 وقت کی روٹی بھی جو ہے نا لوگ کھا سکے. اور جتنی مہنگائی کر دی ہے بجلی کی, جتنی جو ہے نا انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں, یہ ناممکن ہے کہ یہ عام آدمی, یہ IMF کا بجٹ ہے, یہ عوام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ مسلم لیگ نون جو ہے نا اس ملک کا بیڑا غرق کرے گی. تو آپ لوگ کیا اس میں رول ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں تو کچھ پالیسیز لے کے آ رہی ہے, کوئی بل آپ لوگ وہاں پہ پیش کر رہے ہیں؟ اسمبلی کے اندر تو ہم بھرپور اپوزیشن کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم ایک پیسفل جلسہ کرنا چاہتے تھے, اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اب جو ہے نا پبلک ڈیمونسٹریشن کریں. اس میں بھی ہمیں اس طرح جو ہے نا انہوں نے روکا. لیکن پہلے آپ لوگوں نے کام کر رہے ہیں جلسہ, پھر آپ لوگوں نے دیکھو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک تصادم کی طرف, اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے سوچا کہ کون بھرے گا اس میں, اگر ہمارا ورکر ہے تو, یا ان کے کوئی پولیس سپاہی ہے تو بھی غریب لوگ ہیں. ہم کیوں یہ تو صورتحال چاہتے ہیں کہ کوئی خون خراب جو بھی ہو تو اس کو کیا تکلیف ہے, وہ تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ٹنڈے ایسی اس میں, انہیں تو صرف فیصلے کرنے ہیں. ہم وہ کام کریں کہ ان کو تکلیف پہنچے. ہم نے اپنے لوگوں سے نہیں لڑنا ہے, ہم نے اپنی پولیس سے نہیں لڑنا ہے, ہم ایک پرامن جدوجہد کے ذریعے آگے بڑھیں گے. دیکھیں ہماری سیاست جو ہے نا وہ
عدم تشدد کی بنیاد پہ ہے. اور یہ جنگ لمبی جنگ ہے, یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ 2 دن میں معاملہ ختم ہو جائے گا. عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے وہ پوری دنیا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے. وہ صرف آپ کا ملک کا نہیں ہے, پوری دنیا اس کے ساتھ اس کے خلاف اکٹھی ہوئی ہے. تو ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک لمبا جنگ ہے, یہ اعصاب شکن جنگ ہے. اس پہ آپ نے کسی طور پر نہ مایوس ہونا ہے. ہمارا لیڈر بھی کھڑا اور ہم بھی کھڑے ہیں. اب جب جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ملک کی وسیع تر مفاد میں کرتے ہیں اپنے, کیونکہ ہم نے کوئی ملک میں انارکی بھی نہیں پھیلانی ہے ہمارا. لیکن ایک بات ہے کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کسی بھی صورت میں ان حکمرانوں کو ناجائز طور پر یہ حکومت کو لمبا نہیں کرنے دیں گے. مجھے اس حکومت کا بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں دکھا دے رہے. ہم پارلیمنٹ میں بھرپور کردار ادا کریں گے, عدالتی معاش پہ بھی لڑیں گے انشاءاللہ. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو ہمارا عوام میں جو ہمارا اسمبلیاں لگیں گی تو پھر ان کی برداشت نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم دیگر پارٹیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ایک الائنس بنائیں, اور وہ الائنس جو ہے نا ون پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. اگر پی ٹی آئی دوبارہ حکومت میں آتی ہے تو آپ کا سب سے مین 2-3 پوائنٹس آپ کے ذہن میں کیا ہیں کہ آپ کیا کام کریں؟ نمبر 1 لیگل ریفارمز, ٹھیک ہے, جوڈیشل ریفارمز, اور تمام اداروں کو جو جس کا قانونی آئینی پیرامیٹرز ہے اس کے اندر جو ہے نا اس کو کام کرنے, وہ سے زیادہ کوئی کسی کا رول نہیں ہوگا. آئین کو عملاً امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ. ابھی کابینہ نے بل پاس کیا کہ آپ کی کال بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے, کسی بھی آدمی کی میسج بھی, تو اس میں آپ لوگوں کا کیا رول ہے؟ آپ بھی اس میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دیکھیے جو یہ بیسیکلی یہ تو جمہوری حکومت ہے نہیں نا, یہ تو یہ چور اور جعلی مینڈیٹ سے آئے ہوئے ہیں. ان سے تو یہی توقع ہے نا. کیسے ایک کیبنٹ جو ہے اس قسم کے بل کو پاس کر سکتی ہے کہ اپنے شہریوں کی جو ہے نا عیسائی جو ہے نا اس کی وہ ریکارڈنگ کروائے؟ قابل مذمت ہے, انتہائی قابل مذمت ہے. اس کے اوپر جو ہے نا ابھی ہم جا رہے ہیں, پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں, اسمبلی کے فلور پہ کر رہے ہیں, لیکن اس کو کوئی دیکھیں یہ وہ نہیں ہو گیا, یہ شیم پروف ہو گئے. شرم کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو کوئی شرم دلائی جائے نا. بس وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں, بڑے بڑے محلات میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں اور زندگی کی آسائش دے رہے ہیں, اس کو عوام کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس حوالے سے لاسٹ سوال, بس پھر ایک آدھا پھر ہم اسے اینڈ کرتے ہیں. توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے, خان صاحب تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, مخالفین بھی مانتے ہیں کہ خان صاحب کرپٹ نہیں ہے. تو یہ کیا معاملہ تھا توشہ خانہ؟ پھر وہ تحفے بیچنے والا معاملہ, اگر لے لیے تھے تو پھر بیچے کیوں؟ شکر ہے وہ تو عدالت نے اس کی پر فیصلہ دے دیا ہے. وہ ایک جھوٹ ڈرامہ اور بوگس کیس تھا. زرداری نے کتنے توشہ خان سے بڑی بڑی گاڑیاں لی ہیں, نواز شریف نے کتنی لی ہے, کتنی نہیں لی ہے, سب نے لی ہیں. وہ تو رپورٹ آ گئی تھی نا بعد میں. اور ایک گاڑی کو آپ اتنا بڑا ڈرامہ بنا کے, دیکھو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ لوگوں کو چپتی ہے کہ ایک ملک میں 2 دستور نہیں ہو سکتے, 2 قانون نہیں ہو سکتے. آپ اگر ہمارا گاڑی کے اوپر ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں, اگرچہ ہم نے اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے, سب کچھ کیا ہے, اور وہ لوگ جو انہوں نے پیمنٹ بھی نہیں کی ہوئی ہے وہ گھر لے کے گئی گاڑیاں, اس کے اوپر خاموشی ہے. تو اس ملک میں 2 دستور نہیں ہو سکتے. ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی. ایک ہی قانون ہوگا, امیر کے لیے, غریب کے لیے, سب کے لیے. جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. والدین حیات ہیں آپ کے؟ والدہ حیات ہے, والد صاحب وفات ہوئے. والد صاحب کی کب وفات ہوئی؟ 98. اچھا, یعنی انہوں نے آپ کا یہ پھر یہ والی نہیں ساری یہ 97. یعنی انہوں نے یہ سب نہیں دیکھا آپ کو پولیٹکس میں اتنا آگے جاتا ہوا؟ تو کبھی سوچتے ہیں, مس کرتے ہیں کہ بہت مس کرتے ہیں, بہت دیکھتے کہ آج میں کس مقام. میرے والد صاحب جو ہے بڑے نفیس اور فرینڈلی شخصیت تھی, میرے ساتھ بڑی دوستی کا تعلق تھا. بہت مس کرتا ہوں اس کو. اور والدہ آپ کے ادھر ساتھ ہوتی ہیں؟ الحمدللہ ڈیلی پھر دعائیں لے کے نکلتے ہیں ان سے؟ شکر. والدہ نے آپ کو کیا اس موقع پہ کچھ والدہ نے کہا جب یہ مسائل ہوئے اس طرح کہ وہ کوئی آپ کو سمجھاتی ہیں اس معاملے میں, یا ان کو نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی صورت پہ عمران خان کو نہیں چھوڑنا. اچھا, کسی بھی صورت پہ. اس نے کہا کہ جیل ہو جو بھی ہو, ورنہ مائیں تو عام طور پہ کہتی ہیں ہماری مائیں کہتے ہیں کہ ہماری غیرت کا ہے, ہمارے خاندان پہ کوئی داغ نہیں لگنا چاہیے. واہ.
اور میرے بچے بھی ایسے ہیں. میرے بچے جو باہر ہیں مجھے ٹیکسٹ کرتے ہیں کہ بابا ڈونٹ لیٹ اس ڈاؤن. واہ. حالانکہ اس موقع پہ بچے اور ماں باپ بھی کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ذرا سیف سائڈ وہ مجھے ڈفرینٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چلو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, جیل بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے, گزر جائے گا ٹائم. بچپن میں شرارتی تھے آپ؟ نہیں, میں شریف سا آدمی تھا, بچہ تھا, اور کھیل کود میں تو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا تھا. جب جو بھی ٹیم تھی, یعنی جب پرائمری میں تھا تو بھی جو ہمارے ہم عمر لڑکے تھے میں اس کا کوئی کیپٹن ہوتا تھا. پھر جو ہے نا کبھی کرکٹ کا, کبھی ہاکی کا, کبھی والی بال کا, لیکن میں ہمیشہ لیڈنگ رول پہ ہوتا تھا. مار پڑی کبھی بچپن میں؟ بہت والد صاحب نے بڑی مارے کھائی. اچھا, کس بات پہ زیادہ مار پڑی؟ وہ میں ایک دفعہ گیا تھا عید کے, وہ پیسے ہمیں ملے تھے نا, وہ عیدی. جی جی. تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جاتے ہیں ادھر فلم دیکھنے کے لیے. تو ہم گئے, ہمارے علاقے میں جہانگیرہ میں ایک سینما تھا, ادھر گئے. تو وہ فلم دیکھنا کیا تھا, مجھے ابھی تک مطلب مجھے والد صاحب نے اتنا مارا تھا کہ 3 دن میں بیمار رہا. فلم دیکھنے کیوں گئے؟ جی. کسی نے شکایت لگا دی تھی؟ پتہ چل گیا تھا, اب بھی ہمیں سمجھ نہیں تھی. ہر جگہ شو شا کر کے جا رہے تھے کہ ہم فلم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور فلم کیا دیکھنے گئے, یعنی سینما میں کوئی کرسی بھی انہوں نے نہیں دی تھی. نیچے زمین پہ بٹھایا ہوا تھا. اس وقت جو ہے نا 20 روپے کا ٹکٹ, یہ سوچ لیں اس وقت کا 20 روپے کا ٹکٹ ہم سے لیا ہوا تھا کہ یہ کوئی 75 یا 77 یہ ٹائم تھا. تو بہت مہنگی تھی تب. ڈالر بھی 2-3 روپے کا 4 روپے, یعنی کہ اچھی خاصی 20 روپے کا ٹکٹ انہوں نے ہمیں دیا تھا اور زمین پہ بٹھایا تھا. اور پھر آگے مار بھی پڑی. تھوڑا سا یوتھ پہ آتے ہیں, نوجوان پاکستان کا بڑا پریشان ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس کیا پالیسی ہے؟ نوجوان کیا کریں, کس طریقے سے؟ اب دیکھیں ماسٹرز کی ڈگری کر کے نکلتے ہیں, 30,000 کی نوکری نہیں ملتی, اب کیا کرے وہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں چونکہ نوجوانوں کو کہوں گا کہ میں خود بھی آپ کے لیے ایک, مجھے آپ لے لیں کہ میں ایک گورنمنٹ اسکول سے, ٹاٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہوں اور ملک کے سب سے سینئر ترین پوزیشن پہ پہنچ گیا ہوں, اسپیکر بن گیا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک آدمی بن سکتا ہے. ان کے لیے 4 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1 اس کا ویژن, یعنی وہ اپنے لیے سوچے کہ جتنا بڑا وہ سوچتا ہے نا اتنی بڑی اس کی ترقی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کی سوچ کے مطابق اس کے ساتھ پیش آتا ہے, لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے نا, یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا سوچے اور پھر بستر پہ لیٹے, پھر آپ نے جو ہے نا جنون کی حد تک محنت کرنی ہے, یعنی محنت, اسٹرگل. اور تیسرا اس کے لیے پلاننگ آتی ہے کہ آپ پلاننگ بھی کریں, کوئی عقل کا بھی استعمال کریں گے نا. تو ویژن, اسٹرگل, محنت اور پلاننگ. اور چوتھی اور سب سے اہم دعائیں, ماں باپ کی دعائیں, یار دوست کی دعائیں, غریبوں کی دعائیں, یہ انسان کی تقدیر کو چینج کرتی ہے. ہمارا ایک ٹیچر تھا, وہ مجھے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ محنت کے مطابق ضرور دیتا ہے, جو آپ محنت کرتے ہیں اس کے مطابق ضرور دیتا ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر رحم کرتا, فضل اور رحم کرتا ہے نا, تو ایک کے بدلے 10 دیتا ہے. آپ ایک قدم اٹھاؤ تو وہ 10 میں دیتے ہیں, تو وہ دیتے ہیں دعاؤں کے بدلے, جب آپ کے لیے دعائیں ہوں. میں سمجھتا ہوں اللہ نے میرے اوپر کرم کیا کہ جتنے الیکشن میں لڑے بغیر 97 کے, جو خان بھی ہارا تھا, جتنے الیکشن لڑے ہیں, وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو, وہ ضمنی الیکشن ہو, جنرل الیکشن ہو, یا وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو, اللہ نے عزت دی ہے. وتعز من تشاء. اور اللہ نے میرے ہاتھوں سے کافی کام بھی کروایا اپنے علاقے میں. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں نمبر 1 یہ ہے, آپ نے گلے شکوے نہیں کرنی ہے, آپ نے مایوسی نہیں پھیلانی ہے, آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ آپ کو پاکستان نے کیا دیا. آپ وہ لوگ بنے کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا. اور یہ میں صرف فرضی باتیں نہیں کرتا, میں آپ کے سامنے ہوں, مڈل کلاس کا, عام ٹاٹ اسکول کا ایک آدمی ادھر پہنچ سکتا ہے تو ہر آدمی پہنچ سکتا ہے. اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہے, عزم کی ضرورت ہے,
اور دعاؤں کی ضرورت ہے. हमसाया ममालिक के साथ ट्रेड के कायल हैं आप? मैं चाहता हूँ कि तमाम दुनिया के साथ ट्रेड और ख़ास कर हमसाया ममालिक के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशन होनी चाहिए, और ट्रेड इसके बगैर ट्रेड नहीं. मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, इंडिया भी और इधर अफगानिस्तान भी. सबके साथ ट्रेड होनी. ट्रेड में जो है ना कोई वो नहीं होनी चाहिए. मतलब आपकी जितनी भी जंगें भी होती है, ट्रेड भी होती है. और अभी तो हमने हालात ख़राब किए हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड ख़त्म किया, ईरान के साथ भी हालात ख़राब है, चाइना भी शक की निगाह से देख रहा है, इंडिया के साथ तो वैसी भी है. तो अगर आप चाहते हैं तो पूरी खासकर अपने बॉर्डर्स जो हैं ट्रेड पे जो है ना सबके साथ हमें अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए. जंग मसाइल का हल नहीं है, तिजारत के ज़रिए ताल्लुकात जो है ना आगे बढ़ाने चाहिए. सिक्योरिटी वगैरह होती है आपके साथ अभी ऑफिशियल, यानी गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई है? जी मिली हुई है. साबिक स्पीकर कौमी असेंबली जी, के तौर पे. और गाड़ियां कितनी हैं आपके पास, सरकारी भी और अपनी भी? नहीं, मैं सरकारी तो कोई गाड़ी नहीं है. सरकारी गाड़ी नहीं है आपके ये अपनी गाड़ी है और ये दोस्तों की है ज़्यादा. मैं जो है ना अपना गाड़ी, एक मेरी जीप है बाहर जो खड़ी है, वो मेरी अपनी जीप है, और एक बाइक की गाड़ी है. बाकी सब दोस्त साहब आपकी जी इस्तेमाल कर लेते हैं. असद कसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा मजा आया, बड़ी बेहतरीन गपशप हुई. लास्ट पे प्लीज आप नौजवानों को कोई मैसेज दे दें, खासतौर पे जो आपके वर्कर हैं उनको भी, और जो दूसरे नौजवान हैं मुल्क के नौजवान, उनको क्या पैगाम देंगे आप? मेरा सिर्फ इसको पैगाम ये है कि अपने मुस्तकबिल के ऊपर आपने एक पुरमीद रहना है. जब आप पुरमीद रहते हैं तो अल्लाह ताला एक आपके साथ देता है. आपने किसी भी सूरत में मायूस नहीं होना है. आपके हाथ में आपका मुस्तकबिल है. मैं इसके ऊपर एक हदीसी कुदसी बयान करना चाहता हूँ. हुज़ूर सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि जब आप सोचते हैं जैसे, अल्लाह ताला उसी तरह से पेश आता है. तो आगे बढ़ें, नए हालात का मुकाबला करें और हिम्मत और जुर्रत के साथ मुस्तकबिल आपका है. बहुत बहुत शुक्रिया.